بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ صرف مسلم لیگ نہیں ہے، آل انڈیا مسلم لیگ AIML، آل انڈیا مسلم لیگ، دسمبر 1906 1906۔ It was a great event. The establishment of a league is considered a milestone of Muslim politics in India. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ایک مائلسٹون تھا جو مسلمانوں کی پالیٹکس ہے انڈیا کے اندر، اور اس کے بعد جو جتنے بھی ایونٹس آئے انڈیا کے اندر، مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک نمائندہ، ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ میثاق لکھنؤ ہو، 1913 میں کانپور کا واقعہ ہو، 1909 کی اصلاحات ہوں، ریفارمز ہوں، 1919 کی منٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات ہوں، تجاویز دہلی ہوں، 1926 والی، پھر نہرو رپورٹ کو ریسپانڈ کرنا ہو 1928 میں، اینڈ دین 1929 میں 14 پوائنٹس آف جناح قائد اعظم کے 14 نکات، اور پھر کانگریسی وزارتیں، جو کانگریسی منسٹریز ہیں 1937 میں، جو جن کانگریسی صوبوں میں، انڈین صوبوں میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی، ان کا کٹا چھتا جو ہے وہ مسلم لیگ نہیں کھولا، اور آخر کار 1940 میں قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور جو ہے وہ پاس کی گئی۔ یہ سارے ایونٹس جو ہیں، سارے جو ہیں، یہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ ساری جو ایفرٹس ہیں وہ کی گئی۔ اچھا، اس کا جو انٹروڈکشن ہے، سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں انٹروڈکشن، دین فیکٹرز، یہ عوامل کیا تھے، ریزنز کیا تھیں اس کو قائم کرنے میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ایک مائلسٹون تھا جو مسلم پالیٹکس ہے ان انڈیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ بگننگ تھا، 20th سینچری جو ہے یہ اب شروع ہو رہی تھی، 20ویں صدی کا آغاز تھا، یعنی 1906 میں، اور اس نے مسلمانوں کی جو پالیٹکس ہے ان انڈیا، اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک راستہ ہم جو ہے وہ ہموار کر دیا ٹورڈز اے سیپریٹ ہوم لینڈ، پاکستان کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ریمارکیبل جو ایک رول ہے وہ مسلمانوں نے اسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ پرفارم کیا یا ادا کیا۔ اچھا، اس کے فیکٹرز کے اندر ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے اس کا، وہ سر سید کی ڈیتھ ہے، جیسے کہ شملہ ڈیپوٹیشن میں میں نے اس کو مینشن کیا تھا کہ اس وفد کی جو ڈیلیگیشن ہے شملہ کا، اس میں بھی ایک بڑا رول یہی تھا، بڑا فیکٹر یہی تھا کہ سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اب ایک ویکیوم، ایک خلا کریٹ ہو چکا تھا، جس وجہ سے مسلمانوں نے جو ہے وہ شروع میں تو جو ہے وہ مسلمانوں نے یہ ٹرائی کیا کہ پالیٹکس سے وہ اوائڈ کریں گے، لیکن سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد یہ اب ضروری تھا کہ مسلمان جو ہے وہ بر وقت سیاست میں حصہ لیں، ادروائز جو ہے وہ دوسری قوموں سے، یعنی ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہندو نیشنلزم، یہ اب ایک نئی جو لہر تھی ہندو نیشنلزم کی، یہ ابھر کر سامنے آئی تھی، اور اس نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے پر بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمانوں کو اپنے لیے یونائٹ ہونا تھا، اپنے رائٹس کے لیے، اور مسلمانوں کے رائٹس کے لیے جو انڈیا کے ہیں، ان کے
یہ جیسے اگر دیکھا جائے ہندو نیشنلزم کی جو لہر تھی، اس میں تلک کا رول بڑا، لالا لاجپت رائے، بپن چندرا، یہ لوگ جو تھے، انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کے خلاف آرٹیکل لکھے. کو جو سلیٹر ہے، زبیا گو جو ہے، اس کے خلاف جو ہے انہوں نے مظاہرے کیے. اور ایک میلہ تھا شیوا جی جو ہے، یہ ایک نٹوریس اینٹی مسلم فیکٹر ہے، واریر ہے، جس کو تاریخ میں جانا جاتا ہے. اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ شخص آیا تھا، اس کو اینٹی مسلم سمبل کے طور پر یہ لوگ استعمال کر رہے تھے. تو یہ مسلمانوں کو اس کا مقابلے کرنے کے لیے یونائٹ ہونا تھا. اگر نیکسٹ یہ ہے کہ جو فیکٹرز ہیں، ان میں نے پہلے بھی اس کو مینشن کیا تھا. 1892 کا جو الیکشن ہے، ریفارمز آئی تھیں 1892 میں، اس کے تحت لمیٹڈ پیمانے پر انتخابات بھی ہوئے تھے، جس میں مسلمانوں کو کوئی بھی نمائندگی نہیں مل سکی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان مینورٹیز میں تھے. آلموسٹ 1/4 مسلمان تھے انڈیا میں، چوتھا حصہ ٹوٹل آبادی کا جو ہے وہ مسلمان چوتھا حصہ تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کا الیکٹ ہونا بہت مشکل تھا. تو مسلمانوں کو جو ہے اب ہندو میجارٹی جو ہے اس کا سامنا تھا. اگر مسلمان اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو یہ ایک بڑا جو ہے نقصان ہو سکتا تھا، جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا بعد. اچھا، ریسرجنس، اردو ہندی جو تنازع ہے، اس نے دوبارہ سر اٹھایا 1900 میں، 1900 میں، جب وہاں کا جو گورنر تھا میک ڈونلڈ، اس نے جو ہے وہ یو پی کے علاقے میں دوبارہ دفتری جو زبان تھی، جوڈیشل زبان جو تھی، اس کو ہندی کو جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. تو یہ ایک بڑا دھچکا تھا مسلمانوں کے لیے. ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ موسٹلی اردو بولتے ہیں، وہاں عدالتوں میں اگر کوئی ہندی جو ہے اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے دیوناگری اسکرپٹ کے تحت یا رسم الخط کے تحت، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. اور مسلمانوں کی جو زبان تھی، یہ اب اس کے کلچر کا، اس کی سویلائزیشن کا حصہ تھا، جو یہ لینگویج تھی. نیشنل کانگریس جو ہے وہ اب وجود میں آ چکی تھی، اور مسلمانوں کو ٹوٹلی جو ہے وہ بائی پاس کر دیا گیا تھا. اور جو پھر یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو تھی جوائنٹ الیکشن کی، اس کو فیور جو ہے وہ کانگریس کر رہی تھی. اور مسلمانوں کا یہ مطالبہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ہے، اس کو جو ہے وہ کانگریس سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا، اس سلسلے میں اردو کے ڈیفنس کے طور پر جو ہے وہ 3000 جو ڈیلیگیٹ ہیں وہ لکھنؤ میں جمع ہوئے. وہاں پہ انہوں نے مطالبہ کیا، جس میں مسلم ملک تھے، وقار الملک تھے. اور یہی لوگ جو ہے یہ بعد میں ہراول دستہ جو ہے وہ مسلم لیگ کو قائم کرنے میں، یہ ہراول دستہ فور رنرز جو ہیں یہ ثابت ہوئے. اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے اس کی مخالفت کی، یہ جو اجتماع تھا اس کی مخالفت کی، اور مسلمانوں کو وارن کیا، تھریٹن کیا کہ اگر وہ یہ اس طرح کا اینٹی حکومت جو ہے وہ کمپین چلائیں گے تو ہم جو علی گڑھ کی ہے وہ کیا کہتے ہیں سپورٹ ہے، جو اس کی فنانس ہے، وہ ہم بند کر دیں گے. اچھا، پھر یہ تھا کہ اگر دیکھا جائے تو پارٹیشن آف بنگال 1905 میں ہوا تھا. اس کے اگینسٹ اینٹی مسلم جو ہے اینڈ اینٹی بنگال پارٹیشن جو ہے کہ موومنٹ چل چکی تھی، جو سودیشی تحریک کے نام سے مشہور تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ غیر ملکی مال کا بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جائے، اور انگریز حکومت کو گھٹنوں پر لانے کی کوشش کی جائے. اور اس تقسیم کو، یعنی بنگال کی تقسیم کو جو ہے، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ 1905 میں بنگال جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا 2 صوبوں میں، یعنی مغربی بنگال اینڈ
مشرقی ایسٹرن بنگال، تو ایسٹرن بنگال میں مسلم آبادی زیادہ تھی، اس میں مسلمانوں کو فائدہ تھا، نو ڈاؤٹ کہ اس میں مسلمانوں کو بہت سارے فائدے ہوئے، جو بجٹ تھا وہ الوکیٹ کیا جاتا تھا، اور بہت سارے جو مسائل تھے مسلمانوں کے حل ہو گئے تھے، خاص طور پر کلکتہ کے اندر جو امیر طبقہ تھا موسٹلی جو ہندو تھا، اب اس کے چنگل سے مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو ریلیف مل گیا تھا۔ اب جو ذمہ دار جو کلکتہ میں بیٹھتے تھے ساہوکار ہندو جو ہے، اس سے جو ہے مسلمانوں کو چھٹکارا مل چکا تھا۔ تو اس کے اگینسٹ ہندو جو ہے انہوں نے ایک نفرت انگیز ایک ولیفیکیشن کمپین جو ہے وہ شروع کر دی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جو ملنے والا فائدہ ہے اس کو جو ہے واپس کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ مسلم پریس تھا، جو مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا تھا اور اس پر بات کرتا تھا۔ اس پریس میں پیسہ اخبار کا بڑا رول ہے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے، پائنیئر ہے، شفال الملک ہے، اسرار ہے، یہ العظیم ہے، یہ سارے اردو اخبار جو تھے انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر مسلم سیپریٹزم، مسلم نیشنلزم کے جو بیج ہے وہ بوئے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے جو ہے وہ جو مسلمانوں کی گروئنگ ڈیمانڈ تھیں ایک سیپریٹ پارٹی کی، جس میں نواب اسماعیل خان، محسن الملک، مولوی مہدی حسن جو ہے انہوں نے ان اخباروں میں بہت سارے آرٹیکل لکھے، اور مسلمانوں کی توجہ جو ہے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے میں ایک سیپریٹ جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پر جو ہے وہ بنانے میں ان کا بڑا رول ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک بڑا فیکٹر جو ہے مسلم لیگ کو قائم کرنے میں 1905 میں لبرل پارٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں اقتدار میں آئی، اور مسٹر مارلے اینڈ مسٹر منٹو، لارڈ منٹو کو جو ہے وہ وائسرائے ہند، اینڈ مسٹر مارلے کو جو ہے وہ سیکرٹری فار اسٹیٹ آف انڈیا جو ہے اپوائنٹ کیا گیا۔ تو نئی اپوائنٹمنٹ جو تھی اس میں ہوپ تھی کہ جو برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ مقامی باشندوں کو جو ہے وہ نیا ایک پیکج جو ہے، قانونی پیکج، ریفارمز کا پیکج وہ دینے والی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بجٹ سپیچ تھی مسٹر مارلے کی پارلیمنٹ کے اندر، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ اگر ریفارمز آتی ہیں تو مسلمانوں کے مطالبات جو ہیں، مسلمانوں کے تحفظات جو ہیں وہ انگلینڈ تک مسٹر مارلے تک پہنچنے چاہیے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک فورم اور پارٹی چاہیے تھی۔ اسی سلسلے میں ڈیپوٹیشن جو ہے، شملہ کا ڈیپوٹیشن جو ہے وائسرائے سے ملا تھا۔ اب ایک نئی پارٹی مستقل مسلمانوں کے مسائل کی نمائندگی کے لیے ایک چاہیے تھی، اس لیے ڈھاکہ میں مسلمان جو ہے وہ جمع ہوئے۔ پھر اگلا فیکٹر جو ہے وہ شملہ ڈیپوٹیشن ہے، جس کی کامیابی نے مسلمانوں کو احساس دیا کہ ان کی ایک سیپریٹ جو ہے وہ جماعت ہونی چاہیے، اور اس کا جو ہے نا وائسرائے کا جو رویہ تھا ٹورڈز ڈیپوٹیشن جو تھا وہ ہمدردی پر سمپیتھٹک تھا، اور اس پہ اس نے کہا تھا کہ میں اس میں ہمدردانہ جو کنسیڈریشن ہے وہ کروں گا، اور اس نے گارنٹی تو نہیں کیا کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آل جو یور ڈیمانڈز ہیں وڈ بی ایکسیپٹڈ ان نیکسٹ ریفارمز، لیکن اس نے کہا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کو جو ہے وہ اٹس نیسیسری ٹو اسٹیبلش اے پولیٹیکل پارٹی ٹو پریشرائز انڈین گورنمنٹ، وائسرائے جو ہے مستقل دباؤ جو ہے وہ رکھنے کے لیے یہ ایک پارٹی کی مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ اچھا، پھر اگر دیکھا جائے مسلینیس جو ہے وہ فیکٹرز جو ہیں متفرق جو ہیں، ادر فیکٹرز جو ہیں وہ کے عزیز لکھتے ہیں، جن کی بڑی مشہور زمانہ بک ہے دی میکنگ آف پاکستان جو ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ 4 فیکٹر تھے اس مسلم لیگ کو قائم کرنے میں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جو مسلمانوں کی سیپریٹ آئیڈینٹی کی نشاندہی کی تھی اس کو اچیو کرنا تھا، ایک مقصد تھا، ایک ایمان تھا، کس بات پر کہ مسلمان ایک سیپریٹ آئیڈینٹی رکھتے ہیں، سیپریٹ شناخت رکھتے ہیں۔ ایک فیکٹر یہ تھا اس کو
قائم. دوسرا فیکٹر اس جماعت کو قائم کرنے کا یہ تھا، آل انڈیا مسلم لیگ کو، کہ ہندو کریکٹر جو تھا، نیشنل کانگریس کا ہندو جو فیس تھا وہ اب کھل کے سامنے آ چکا تھا. اب وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہو سکتی تھی. آل انڈیا جو تھی کانگریس، انڈین کانگریس جو ہے وہ تمام ہندوستان کی اب نمائندہ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو فیس تھا، اس کی جو لک تھی، اس کا جو بیانیہ تھا، نیریٹو تھا، وہ ہندو تھا. اینڈ نمبر 3 کے عزیز لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو خواہش تھی کہ وہ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں نمائندگی کے لیے، یہ ایک فیکٹر تھا. اچھا، پولیٹیکل اویکننگ، کہ پولیٹیکل جو ہے مسلمانوں کے اندر جو اویئرنیس آ رہی تھی. اب مسلمان پڑھ چکے تھے، پڑھ لکھ گئے تھے اور علی گڑھ سے فارغ التحصیل تھے، جیسے مولانا ظفر علی خان اور دوسرے لوگ جو ہیں، مولانا محمد علی جوہر. اب یہ جوان نسل جو تھی یہ پڑھ کے آ گئی تھی، اور ان کا جو ہے وہ بڑا رول ہے اس کو قائم کرنے میں. اسٹیبلشمنٹ اس کی جو ہے وہ 1906 میں ہوئی مسلم لیگ کی، اور اس میں جو ہے وہ سر آغا خان، نواب مسلم ملک نواب سلیم اللہ نے اپنی انٹینشن شو کی، ارادہ شو کیا، اور سید امیر علی بھی جو ہے وہ کئی دفعہ ان کو سٹریس کر چکے تھے کہ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی. نواب سلیم اللہ خان نے ایک تجویز دی کہ ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، آل انڈیا. انہوں نے نام جو رکھا، تجویز کیا نواب سلیم اللہ نے، آل انڈیا مسلم کنفیڈریسی. تو اس کو چینج کر کے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کی گئی. اور ڈھاکہ میں 30 دسمبر 1906 میں یہ ایک اجلاس ہوا. نواب سلیم اللہ خان جو ہے کہ ان کی مخالفت کی گئی نیوز پیپر بنگالی کی طرف سے کہ وہ اس اجلاس میں کیوں شریک ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود 30 دسمبر 1906 میں یہ سیشن ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں، جس میں جو قرارداد، اس میں تقریباً 3000 جو ڈیلیگیٹس تھے وہ جمع ہوئے. نواب وقار الملک نے اس کی صدارت کی، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو قائم کرنے کا. ریزولیوشن جو ہے وہ پیش کی گئی، نواب سلیم اللہ خان نے یہ پیش کی، اور اس کو سیکنڈ کیا حکیم اجمل خان نے، اس کی تائید کی، اور باقی ڈزنس آف جو ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اچھا، اس کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، وہ اس کے لیے فیصلہ کیا گیا. ممبرشپ جو تھی وہ مسلم لیگ کی وہ شروع میں لمیٹڈ تھی، 400 اس کے صرف ممبر تھے. سینٹرل کمیٹی تھی اس کی، جس کو اسٹیبلش کیا گیا. بعد میں اس کا نام جو ہے وہ کونسل آف آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو نام دیا گیا. ایگزیکٹو جو باڈی تھی وہ ٹو جوائنٹ سیکریٹری پر مشتمل تھی، جوائنٹ سیکریٹری پر. سینٹرل کمیٹی جو ہے وہ سینٹرل کونسل جو تھی وہ پریزیڈنٹ الیکٹ کرتی تھی. 1909 سے 8 سے اور 1919 تک جو ہے یہ پرماننٹ پریزیڈنٹ رہے. سر آغا خان 1908 سے 1912 تک پریزیڈنٹ رہے. راجہ محمود آباد جو ہے وہ 1919 سے 1934 تک رہے. 1934 سے آنورڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اینولی جو ہے وہ الیکٹ ہونے لگا، اور 1908 سے 1933 تک 7 جو سیکریٹری ہیں انہوں نے سرو کیا. 1936 سے جو ہے وہ آنورڈ جو ہے وہ مستقل سیکریٹری جو ہے وہ لیاقت خان کو جو ہے وہ بنے، اور مستقل جو پریزیڈنٹ تھے وہ قائد اعظم اس کے بنے. اچھا، مسلم لیگ جو ہے وہ پونا کے اندر مسلم کے مولوی رفیع الدین نے قائم کی. اس میں مدراس میں جو مسلم لیگ قائم ہوئی
1909 میں ہوئی بمبے میں، مدراس میں. اس کے علاوہ 1908 میں لندن میں مسلم لیگ قائم ہوئی. تو اس طرح مختلف شہروں کے اندر مختلف ادوار میں جو مسلم لیگ کے ہیڈ کوارٹرز تھے مختلف شہروں میں وہ قائم ہوئے. اچھا، 1913 میں مسلم لیگ کا مقصد جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. اس میں جو ہے وہ ایک چیز اسکپ ہو گئی ہے کہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، اس کے جو مقاصد تھے مسلم لیگ کے، وہ یہ تھے کہ نمبر 1 ٹو لک آفٹر دا پولیٹیکل انٹرسٹ آف مسلمز، نمبر 1. نمبر 2 کہ مسلمانوں کے اندر جو لائلٹی ہے ٹورڈز برٹش، یہ جو ہے اس کا احساس جو ہے مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریز کے ساتھ لائل رہیں. نمبر دو یہ تھا کہ پولیٹیکل انٹرسٹ آف مسلمان، اس کو واچ کرنا تھا. اچھا، پھر یہ تھا کہ برنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ بٹوین مسلم اینڈ ادر کمیونٹیز، مسلمانوں اور دوسری قوموں کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو پیدا کرنا تھا. پھر 1913 میں مسلم لیگ کا مقصد جو ہے یہ چینج ہو گیا، اور سیلف گورنمنٹ کا جو ہے وہ فار انڈیا جو ہے یہ اب مسلمانوں کا مطالبہ تھا 1913 میں، جب جناح نے مسلم لیگ کو جوائن کیا. تھینک یو جی. نیکسٹ جو ہے وہ منٹو مارلے ریفارمز 1919، یہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، میں ابھی اس کی پکچر بھی شیئر کر دیتا ہوں اس لیکچر کے ساتھ. تھینک یو جی. ٹل دین، تھینک یو.